میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات با کمال پر درود پاک پڑھنا بہت ساری برکتوں رحمتوں کا موجب ہے۔ بہت سارے واقعات، بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے اور اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی اسنا میں آدم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، لبیک اے ابو البشر۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں، میں بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور کہوں گا، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ کہیں گے، ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ تو مجھے اپنی امت کے بارے میں رسوا نہ کرے گا؟ عرش سے ندا آئے گی، اے فرشتوں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، میں اپنی گود سے سفید کاغذ نکالوں گا اور اسے دائیں میزان کے پلڑے میں ڈال دوں گا اور میں کہوں گا، بسم اللہ۔ پس وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک وہ شخص جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری، جہنم میں لے جانے کا حکم ہو گیا، جہنم کی طرف فرشتے لے کر چلنے لگ گئے، اور اب اس کو مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے بچا لیں اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیکیوں والے پلڑے پر رکھیں تو وہ پلڑا بھی بھاری ہو جائے۔ اس شخص کی خوشی کا عالم، اس شخص کی فرحت و شادمانی کا عالم کیا ہوگا؟ اب غیب سے ندا آئے گی، خوشبخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا ہے اور اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار کے فرشتوں ٹھہرو، اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے۔ اب وہ شخص کہے گا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں
آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے اور آپ کی شکل مبارک کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ اب سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے، دنیا میں برکتیں، دنیا میں سعادتیں، دنیا میں مصیبتوں سے دوری، اور ساتھ ساتھ قیامت کے دن کتنا بڑا ساتھ ملا اس شخص کو درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ تو جب درود پاک ایسا پیارا ساتھی ہو، درود پاک مصیبت کے وقت کام آنے والا وظیفہ ہو، تو پھر اس درود پاک کو کیوں نہ اپنا ورد بنا لیا جائے، کیوں نہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھنا اپنا ایسا وظیفہ بنایا جائے کہ فضول باتیں، ادھر ادھر کی باتیں اور جناب وقت ضائع کرنے کی بجائے ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تربیتی اجتماع کی برکت سے ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ جہاں جہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ، ناظمین موجود ہیں اور جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ سن رہے ہیں، آئیے اپنے آقا و مولا شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اکبر پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، بات چلی تھی، گفتگو ہم نے کی میدان محشر کی، اور ایک خوش نصیب کی کہ جس کو سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حوالے سے شفاعت نصیب ہو گئی اور اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ مگر کبھی ہم نے سوچا کہ محشر کا میدان، ہمیں بھی اس میدان میں پیش ہونا ہے، ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ ہم نے اس میدان میں حاضری کے لیے پریپریشن، اپنی تیاری کیا کی ہے؟ اعلی حضرت اپنے کلام میں ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، فرماتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے۔ وہ راہ آسان نہیں ہے، وہ راہ کانٹوں بھری راہ ہے۔ فرماتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، کام زندہ کے کیے ہم نے اور شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ کام تو جیل میں جانے والے کیے ہیں، کام تو جہنم میں جانے والے کیے ہیں، اور دل میں تمنا جنت میں جانے کی ہے، گلزار میں جانے کی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کام زندہ کے کیے ہم نے، شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ آج تو یہاں کسی کے آگے آرگیومنٹ کر لیتے ہیں، ناظم صاحب کو، استاد صاحب کو کوئی غلطی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہیلا بہانہ کر کے راضی کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، بات بنا لیتے ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں کوئی ایکسکیوز، کوئی بات بنانے کی مجال نہیں ہوگی، اس لیے نہیں کر سکا، یہ وجہ تھی اس لیے یہ غلطی ہو گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ کل تو دیدار کا دن اور یہاں، ارے اس دن تو آقا کا دیدار بھی ہوگا، اس دن تو انبیاء کا دیدار ہوگا، اس دن اولیاء کرام کا دیدار نصیب ہوگا، مگر کیا آنکھ اس قابل ہے؟ اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ آج تو کوئی ہماری غلطی نہ دیکھ سکے، کوئی گناہ نہ دیکھے، دروازے بند کر کر کے رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کر گناہ کیے، وہ خبردار ہے۔ رب کی بارگاہ میں ہر چیز کا اظہار ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔
اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت زبردست یہ کلام لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت تسلی بھی دے رہے ہیں کہ مایوس مت ہو، توبہ کر لو، رب کی رحمت سے کبھی امید رکھو، رب کی رحمت کا دامن تھام لو۔ پھر فرماتے ہیں کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہو۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ٹھیک ہے ہم آئے جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے ہیں، ہم آئے جامعۃ المدینہ میں علم حاصل کرنے ہیں، ہم آئے جامعۃ المدینہ میں عالم دین بننے کے لیے ہیں، مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہیں ایسا تو نہیں کہ علم دین حاصل کرنے کی سٹرگل میں، علم دین حاصل کرنے کی کوشش میں، علم دین ہی کے پیچھے بڑی اچھی بات ہے محنت کرتے کرتے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عمل کی دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر جامعہ میں رہ کر بھی میرا عمل کمزور ہے، اگر جامعۃ المدینہ میں رہ کر بھی میرے گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں پھر میں کس طرف جا رہا ہوں؟ اس تربیتی اجتماع میں ہمیں عمل کا جام بھی پلانے کی کوشش کی جائے گی، ہمیں با عمل عالم دین بننا ہے۔ یاد رکھیے ہمارا مدنی مقصد جو جامعۃ المدینہ میں آنے کا ہے کہ ہمیں ایک با عمل، ایک پریکٹیکل اور پریکٹسنگ عالم دین بننا ہے، جس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح بہترین انداز میں ہوتی۔ ایک عالم دین ہو، ایک جناب بہت زیادہ علم رکھنے والا ہو، مگر عمل کا دور دور تک پتہ نہ ہو، تو نہ اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، نہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے عمل میں برکت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم جامعۃ المدینہ میں آئے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے۔ بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں کہ دعوت اسلامی کے قریب ایک بالکل نیا اسلامی بھائی آتا ہے، جو کل تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا، جو کل تک روزہ نہیں رکھتا تھا، جو کل تک گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے ہی وہ آتا ہے جو سب سے پہلا اس پر اثر پڑتا ہے وہ عمل کا اثر پڑتا ہے، عبادت کا اثر پڑتا ہے، وہ گناہ کو چھوڑ کر توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی دعوت اسلامی کا خاصہ یہی ہے کہ جو قریب آتا ہے وہ عبادت گزار بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال جامعۃ المدینہ والوں سے ہے، عام بندہ تو، عام اسلامی بھائی ہمارے قریب آیا، وہ عبادت میں بڑھتا چلا گیا، نیکی کی طرف آگے بڑھتا چلا گیا، گناہوں سے ناتا اس کا ٹوٹتا چلا گیا۔ جامعۃ المدینہ میں آنے کے بعد ہر آنے والا دن میری عبادت میں ترقی کا دن ہے، میرے اعمال میں ترقی کا دن ہے، میرے گناہوں سے دوری کا دن ہے، یا خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے؟ اپنے آپ سے خود سوال کیجئے۔ الحمدللہ ہمارے جامعات میں تہجد گزار طلبہ بھی ہیں، الحمدللہ ہمارے جامعات میں بہت سارے اسلامی بھائی کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے بھی ہیں، الحمدللہ نوافل کا سلسلہ، تلاوت کا سلسلہ، نو ڈاؤٹ، مگر ہمیں ایک ایک انڈیویجول پر بات کرنی ہے، ہمیں ایک ایک انفرادی اسلامی بھائی پر بات کرنی ہے، جہاں ایسے عبادت گزار، ایسے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں نیکیوں کے حریص اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، وہاں کچھ کمزوریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور آج جب تربیتی اجتماع میں آئے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایک بار پھر چیک کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کل ماحول میں آنے والا گناہوں سے تائب ہو گیا، سچی توبہ کر لی، شراب پیتے پیتے زندگی گزر گئی، مگر جب اجتماع میں آیا دل کو چوٹ لگی، اس نے شراب کو بھول گیا، سالوں سے نماز نہیں پڑھتا تھا، اجتماع میں آیا، امیر اہل سنت کا بیان سنا، کسی مبلغ کا بیان سنا، دل پر چوٹ لگی، نمازیں شروع ہو گئی، جماعتوں کی پابندی ہو گئی، تلاوت قرآن ہو گئی، اس کی آنکھیں حرام دیکھتے دیکھتے تھکتی نہ تھی، اور امیر اہل سنت نے جب نگاہیں نیچی رکھنے کا درس دیا تو وہ گناہگار جو کچھ دنوں پہلے اس کی آنکھیں تھکتی نہ تھی حرام دیکھتے دیکھتے، اب وہ نگاہیں نیچی کیے کفل مدینہ لگائے گھوم رہا ہے۔ ایسا ڈفرنس، ایسا فرق ایک نئے اسلامی بھائی میں تو آ رہا ہے۔ اور جناب مجھے کئی سال ہو گئے جامعہ میں،
اور میرا اور اس میں فرق یہ ہے کہ میں تو عالم بھی بن رہا ہوں، میں تو جناب علم دین کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا رہا ہوں، میرے دل میں علم دین کا نور اترتا چلا جا رہا ہے، اور مجھ سے میرے مرکز کی امیدیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اولا والے سے امید کچھ کم، جب ثانیہ میں آپ پہنچے، آپ کے والدین، آپ کے محلے، آپ کے مرکز، اس کی امیدیں کچھ اور ہو گئیں کہ نہیں ماشاءاللہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، ارے اب تو کچھ دنوں بعد یہ عالم بن جائے گا ماشاءاللہ، پھر تو یہ ہمارے محلے میں انشاءاللہ آ کر نیکی کی دعوت اور ایک ان سے ہم مسئلے مسائل پوچھا کریں گے، ان سے ہمارا محلہ معطر اور معمر ہو جائے گا، گھر والوں کی تمنا اور، مرکز کی تمنا اور، بیرون ملک والوں کی تمنا اور، اتنی امیدیں ہم سے لوگوں کی وابستہ، اور پھر ایک عالم کی ذمہ داری الگ۔ یہاں دور حدیث کے طلبہ بھی بیٹھے ہیں، یہاں سابعہ کے طلبہ بھی بیٹھے ہوں گے، سادسہ کے طلبہ بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، جو جتنے بڑے درجے کا اسلامی بھائی ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر میں اولا میں داخل ہوا، اگر میرے اندر کوئی کمزوری، عبادت میں کوئی سستی، جماعتوں کا کوئی حال نہ تھا، یا جناب مدنی انعامات میں کوئی کمزوری، تو ثانیہ میں مزید کچھ بہتری، ثالثہ میں مزید کچھ برکت، رابعہ میں جناب نوافل، ذکر و اذکار کا دورہ مزید بڑھ گیا، خامسہ، سادسہ، اور جب جناب سابعہ میں پہنچے تو اب تو مدنی انعامات کا عامل، ذکر و اذکار کا پابند، نوافل کا پابند، نگاہیں نیچی رکھے، اور جناب وہ سب لوگ کہیں کہ یہ ایسے عالمی دین ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے۔ لیکن کوسچن مارک اپنے سامنے لگائیے، جو ڈائری میں لکھ رہے ہیں نا وہ بھی آگے ایک سوالیہ نشان لگائیں کہ کیا ایسا ہے؟ کیا جیسی توقعات میرے مدنی مرکز کو مجھ سے ہیں، کیا جیسی توقعات میرے والدین کو مجھ سے ہیں، کیا جیسی توقعات شریعت کو مجھ سے ہیں؟ ایک عالم دین کیسا ہونا چاہیے؟ کیا میں اس طرف جا رہا ہوں یا نہیں؟ آج اس بیان میں کچھ مختصر سے وقت میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور اگر غلط جا رہے ہیں تو ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم رب کی اس عظیم نعمت کی بات کرتے ہیں جو اس نے اپنے نیکوکاروں، اپنے پرہیزگار بندوں، اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بندہ بعض اوقات فیل کرنے لگ جاتا ہے کہ بڑی مشکل کے دن گزر رہے ہیں، مگر یاد رکھیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے میں راحتیں نہیں ہوتی، قید خانے میں مزے نہیں ہوتے، قید کا وقت جیسے تیسے گزارا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ آخرت مومن کے لیے جنت ہوگی اور پھر کافر کے لیے قید خانہ۔ تو اب ڈیسیشن ہم نے لینا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ دنیا قید خانے کی طرح گزارنی ہے یا دنیا ہی میں مزے اڑانے ہیں، دنیا ہی میں اپنے رب کو معاذ اللہ ناراض کرنے والے کام کرنے ہیں۔ جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، کبھی کھانے کی تکلیف، کبھی آرام کی تکلیف، کبھی جناب گھر سے دوری کا جو کٹھن مرحلہ ہے، یہ آتے ہوں گے ذہن میں، مگر تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ یہ تکلیفیں اٹھا لیجئے، رب کو راضی کر لیجئے، بھرپور علم دین حاصل کر لیجئے، پھر جو علماء کے فضائل ہیں، جو علماء کی برکتیں ہیں، وہ انشاءاللہ جب حاصل ہوں گی تو دنیا میں بھی عزتیں، دنیا میں بھی برکتیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن کیسے کیسے فضائل آپ نے سنے ہیں۔ میرا موضوع آج یہ نہیں ہے، ورنہ علم دین اور علماء کے فضائل آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ اس کی برکتیں کیا ہیں۔ تو اتنی بڑی اچیومنٹ، اتنی بڑی برکت حاصل کرنے کے لیے کچھ تو قربانی دینی ہوگی، اور پھر وہ جنت، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جنت وہ مقام رحمت ہے جسے رب تعالی نے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ جنت کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل و دماغ میں ایک سرور کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے، اس کا موسم کیسا ہوگا، اور داخل جنت ہونے والے خوش نصیبوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔
کئی کتابوں میں یہ احوال ملتے ہیں. مختصراً چند احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے, اور اس کا گارا مشک کا ہے, اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں, اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. مزید آگے سنیے جنت کی نعمتیں. مسلم شریف کی حدیث, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ اس کی خوبیوں کا کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کی ماہیت کا خیال گزرا ہے. امیجن ہی نہیں کر سکتے, تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی نعمتیں ہوں گی. آج دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت, دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت ترین چیز آپ کے وہم و گمان میں آ جاتی ہے. جنت وہ ہے جو ذہن سے ورا ہے, جس کا خیال کسی پر نہیں گزرا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے. ایسی جنت رب نے اپنے نیک بندوں, اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہوگا جناب یہ سب کے لیے جنت کی دعا کرتے رہتے ہیں, یا اللہ سرکار کی ساری امت کو جنت عطا فرما. جنت ہے کتنی بڑی, ایسا تو نہیں کوئی جنت میں جگہ کم پڑ جائے گی. سنیے سنیے ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں, اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. میرے رب کی جنت اتنی بڑی ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کھانا کھانے کا بندہ بڑا شوقین ہوتا ہے. طرح طرح کے کھانے ملنے چاہیے. فوڈ کلچر عام ہے, فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا ہے, جو نیا ہوٹل کھلا وہاں جا کے کھانا ہے, ایک دوسرے سے چٹپٹے کھانوں کی باتیں کرنی ہے. دنیا میں سادہ خزاں کھانے کی عادت ڈالیے, رزق حلال کھانے کی عادت ڈالیے, حرام کی طرف جانے کی کبھی بھی سوچ نہ رکھیے. یہاں تھوڑا صبر کر لیجئے, رب نے جنتیوں کے لیے بڑے لذیذ کھانے تیار کیے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جنتیوں میں سب سے نچلے درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے, اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے, جن میں سے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا. ہر پیالے میں کھانے کی ایک قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی, اور اس کے آخر سے بھی اس طرح کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھائے گا. آج کوئی لذیذ سے لذیذ کھانا سامنے رکھ دیا جائے, شروع میں بڑا اچھا لگتا ہے, مگر جب پیٹ بھرنے والا ہو اب اس کا مزہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر کہیں جناب اور کھائیے, کہتے نہیں اب پیٹ بھر گیا اب نہیں کھانا. ارے اور کھائیے, نہیں اب نہیں کھا سکتا. جنتی جس طرح پہلا لقمہ کھاتے وقت مزہ اٹھائے گا, اس کے آخری لقمے تک اس کو اسی طرح کا لطف آتا رہے گا. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہر پیالے کے اندر مزہ جدا ہوگا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ جنت کی جو باتیں ہیں کس طرح دل میں سرور پیدا کر رہی ہیں. آج دنیا میں ایک اور بڑی چیز کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے, غور کیا جاتا ہے کہ موسم کس جگہ کا اچھا ہے. فلاں ملک چلنا ہے, وہاں کا موسم بڑا اچھا ہے. فلاں شہر چلو, وہاں جناب موسم بڑا اچھا ہوتا ہے, ویدر بڑا اچھا ہوتا ہے. جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ اللہ اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جنت میں دنیا کی مثل گرمی یا سردی کی شدت کا سامنا نہیں ہوگا, بلکہ اس میں انتہائی خوشگوار اور معتدل موسم ہوگا. قرآن حکیم میں ہے, ترجمہ کنز الایمان, نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹر, نہ سخت سردی دیکھیں گے, ایک معتدل, ایک ماڈریٹ کلائمیٹ ہوگا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جنت کا دنیا میں برائی کرنے کا ایک اور بڑا ذریعہ غیر محرم عورتوں کو تکنا اور اس طرح کی خواہشات رکھنا, بدکاری کی طرف مسلمان کا چلے جانا, برے افعال کی طرف اپنے آپ کو لے جانا. تھوڑا صبر کر لیجئے, تھوڑی تو زندگی ہے,
حلال ذرائع جو رب نے عطا کیے ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے. حرام کی طرف نہ اپنی آنکھوں کو اٹھنے دیجیے, نہ اپنے قدم اٹھنے دیجیے. یہ تھوڑا عرصہ صبر میں گزار لیں گے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رب نے جنتیوں کے لیے حوریں تیار کی ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور ان جنتیوں کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی. ایک عمر کی یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. حساب کے دن بے شک یہ ہمارا رزق ہے, کبھی ختم نہ ہوگا. حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ساری باتیں سننے کے بعد ذہن بن رہا ہوگا کہ ہم بھی جنت میں جائیں, جنت سے محروم نہ کیے جائیں. اور جنتیوں کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا, اے جنتیوں, تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور بھلائی تو تیرے ہی دستے قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا. تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل نعمت نہ عطا فرماؤں. وہ عرض کریں گے اس سے افضل شے کون سی ہوگی؟ تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا سونپتا ہوں, لہذا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا. یعنی رب کی دائمی رضا, ہمیشہ ہمیشہ رب کی رضا حاصل ہو جائے گی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پھر رب کا دیدار بھی عطا کیا جائے گا. جنت کی نعمتیں اتنی کہ اسی پر بیان کرتے چلے جائیں تو وقت ختم ہو سکتا ہے. مگر اب سوچنا یہ ہے, آج اگر کسی کو کہا جائے 2-4 سال ذرا مشکل کے گزار لو, تکلیف کے گزار لو, پھر اس کے بعد عیش و آرام کی زندگی ملے گی. لوگ اپنا وطن چھوڑ کے جاتے ہیں 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے. کیوں جاتے ہیں؟ کہ چلو 2-5-10 سال محنت کر لیں گے, پھر ساری زندگی مزے اڑائیں گے, پھر پیسے بن جائیں گے تو جناب زندگی میں بڑا اچھا برائٹ فیوچر بن جائے گا. آج کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں, وہ جناب بہت پڑھتا ہے کہ چلو بھائی یہ ڈگری حاصل ہو جائے گی, 2-5 سال محنت کر لوں پھر آرام کی زندگی گزرے گی. دنیا میں یہ ذہن بن گیا کہ 2-5-10 سال کوشش کر لی جائے تاکہ اس کے بعد والی زندگی اچھی ہو جائے. مگر جنت میں جانے کے لیے, رب کی رضا پانے کے لیے ذہن کیوں نہیں بنتا کہ آج اگر 50-60-70 سالہ زندگی میں کوشش کر لی جائے تو سینکڑوں ہزاروں سال جس قبر میں رہنے ہیں وہ اچھی ہو جائے, محشر کے دن کی سختی سے بچ جاؤں اور پھر ہمیشہ ابدی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے جنت میرا مقام بن جائے. تو دنیا میں کوشش کرنی ہوگی, دنیا میں تکلیف اٹھانی ہوگی, اپنے نفس کے خلاف چلنے کی کوشش اور عادت کرنی ہوگی, جب جا کے آخرت کی نعمتیں حاصل ہوں گی. حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو لکھ کر گفتگو کرنے کا مکلف بنایا جاتا تو یہ بہت کم گفتگو کرتے. جب لکھنا پڑتا ہے تو بندہ کہتا ہے اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے, چھوڑو کیا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر زبان سے کہنا ہے تو سب بول دینا ہے, جو نہیں بولنے کا وہ بھی بول دینا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے اور اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. اور بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے. آج میری زبان تو خاموشی نہیں ہوتی, فضول باتیں, لطیفے. آج دوستوں میں مقبول بننے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتا چلا جاتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے, جامعہ میں بھی رہوں, علم بھی حاصل کرتا رہوں اور رب بھی ناراض ہو جائے. ارے پھر تو تف ہے میری زندگی پر. زبان ہی سے تو انسان جھوٹ بولتا ہے, زبان ہی سے تو غیبت ہو جاتی ہے. ارے یہ زبان ہی تو ہے جو کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.